اللہ 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 اللہ۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے آگے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا، مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، یا نفس کوئی خواہشات کرے تو اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر ہے۔ صبر سارے کا سارا اندر کا معاملہ ہے، جو اپنے آپ کو روکنے پہ قادر ہو گیا وہ صابر ہے، اپنے آپ کو روک لے۔ سب سے زیادہ ہمیں نقصان ہماری اپنی خواہشات دیتی ہیں، ہمارا اپنے اوپر ہی قابو نہیں۔ صبر یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو روکے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا نا پہلوان کون ہے، تو یا رسول اللہ جو میدان میں اترے اور اپنے دشمن کو بچھاڑ دے، تو حضور نے فرمایا نہیں، جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے وہ پہلوان ہے، جو تحمل کا مظاہرہ کر جائے وہ پہلوان ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو پہ کنٹرول رکھنا، آپ کو کنٹرول حاصل ہو اپنی خواہشات پر بھی، اپنے جذبات پر بھی، اپنے معاملات پر بھی، آپ اس کو کنٹرول کر سکیں۔ یہی تصوف ہے، یہی طریقت ہے، یہی صوفیاء سبق دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ ایک صبر کرو، دوسرا بندگی کرو، مصلی پہ بیٹھ جاؤ۔ جو تمہاری مدد تمہاری عبادت کرے گی نا، جو مصلی تمہاری مدد کرے گا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ مصلی پہ بیٹھو، نماز سے مدد چاہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آندھی آئی ہے تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی، بارش نہیں ہوتی تو نماز کی نیت باندھ لی، اگر سورج چاند گرہن ہو گیا تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی، حتیٰ کہ کافر ساری رات صفیں سیدھی کراتے رہتے تھے اور رسول پاک ساری رات مصلی بچھا کے نفل ادا فرماتے رہتے تھے۔ نماز سے مدد چاہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک یہ دونوں چیزیں بھاری ہیں، کام دونوں مشکل ہے، لیکن ڈرنے والوں پر مشکل نہیں۔ جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مشکل ہے۔ اب مجھے اجازت ہونی چاہیے نا، یہ کہہ لینا چاہیے نا کہ کوئی شخص کہے میرا نماز میں دن نہیں لگتا، تو میں اسے کہوں کہ تو رب سے ڈرتا ہی نہیں، اصل میں تو ڈرتا ہی نہیں۔ اگر تو ڈرے تو لفظ ہی نہ ادا کرے، اللہ نے بلایا اور تو آیا ہی نہیں۔ فرمایا یہ وزن ضرور ہے ان دو چیزوں کا، لیکن ڈرنے والوں پر، یہ ڈرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جس بندے کو یقین ہونا میں نے رب سے ملنا ہے، میں نے اس سے ملنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے، اس کے لیے نہ نماز مشکل ہے نہ صبر مشکل ہے، اس کے لیے دونوں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ شوق ہو تیرے اندر رب سے ملاقات کا، تجھے شوق ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جس کے دل میں شوق ہی نہیں رب سے ملنے کا، تو جو اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھتا ہے نا، وہ پھر نماز اور صبر کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو ان تین چار چیزوں پر خوب توجہ کریں، خوب توجہ کریں۔ صبر اور نماز خاص چیز ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آزمائشیں نہ ہوتی تو سارے لوگ ہی عابد زاہد ہوتے۔ یہ تو آزمائش آتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ عابد زاہد کون ہے۔ آزمائشیں نہ ہوتی تو سارے عابد زاہد ہوتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز دوستو، قرآن مجید نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کی تعریف کی اور ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق ہمیں عطا فرمائے ہیں نا، وہ کوئی عام سادے سے یا ایسے رویے نہیں ہیں جو کوئی بھی مصلح کسی کو بتا لے
بلکہ کائنات میں جو سب سے اچھی عادات اور سب سے اچھے اخلاق تھے وہ رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کرنے آیا ہوں، یعنی ساری دنیا جمع ہو کے بھی دوبارہ اتنے اچھے اخلاق کی طرف توجہ دلانے کا دعویٰ نہیں کر سکتی جو اخلاق مدینے والے محبوب نے ہمیں عطا فرمائے۔ یہ حد ہے، اس سے مزید آگے کوئی بڑھ سکتا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرمایا کرتی تھی کان خلقہ القرآن، کہ وہ سارے اخلاق جن کو قرآن بیان کرتا ہے نا وہ سارے حضور نے کر کے دکھائے، وہ سرکار نے ہمیں کر کے دکھائے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے، حالانکہ اخلاق اعلیٰ حضرت نے خلق کا ترجمہ خو کیا ہے، یعنی عادت۔ اچھے اخلاق بنیادی طور پہ اچھی عادات کو کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف شاید میٹھا بولنے کا نام، یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے لیکن ایک حصہ ہے۔ میٹھا بولنا کل اخلاق نہیں، میٹھا تو آپ کو پتہ ہے لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ جہاز کا جو عملہ ہوتا ہے ان کی بڑی بڑی تگڑی تنخواہیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی، تو ان میں سے جو آدمی 2 لاکھ روپیہ مہینہ لیتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ 15,000 کی ٹکٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ جتنی مرضی تلخی کرے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ تم نے تلخ نہیں بولنا، یہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ بلکہ چلیں اس سے زیادہ کھول کے بات عرض کرتا ہوں، آپ یہ اپنے شہر میں کسی کپڑے والی دکان پہ چلے جائیں تو سیل مین سے کہیں کہ سوٹ دکھائیں تو وہ آپ کو دکھائے گا، نہیں یہ نہیں مجھے پسند تو وہ دوسرا تھان کھول لے گا، یہ بھی نہیں پسند تو وہ سارے کھول کے لے آئے گا۔ آپ آنے لگیں گے تو کہے گا انکل ذرا ٹھہریے میں نے کچھ پیچھے بھی رکھے ہوئے، وہ بھی کھول کے لائے گا۔ پھر بھی آپ نے کہہ دیا کہ نہیں تیرے پاس وہ ہے ہی نہیں یار، تو نے میرا وقت ضائع کیا، تو پھر بھی بد اخلاقی نہیں کرتا وہ، بلکہ آپ سے کہتا ہے اگلے ہفتے آئیے گا نیا مال بھی آنا ہے۔ لیکن جب آپ نیچے اترے سیڑھیوں سے تو اس نے پیچھے سے کہا کہ ایک جوڑا اس نے لینا ہوتا ہے اور نخرہ دیکھو کتنا ہے، تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ یہ بندہ اخلاق والا ہے؟ یہ اخلاق، اس نے تو غیبت کی، اس نے ظلم کیا اپنی جان پہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ فقط میٹھا بولو، یعنی آپ میٹھے بولتے جائیں باقی جو مرضی کرتے جائیں۔ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں، اخلاق میٹھا بولنے کو نہیں کہتے، اخلاق تو سچ بولنے کو کہتے ہیں۔ سچ بولنا اور اس سچائی میں پھر مٹھاس پیدا کرنا، پھر اس کا نام حسن اخلاق ہے۔ سچ بولنے کا نام اخلاق ہے، خودداری کا نام اخلاق ہے، عزت نفس کا نام اخلاق ہے۔ عزیز دوستو، دیانتداری کا نام اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں بلند اخلاق سکھائے، بلند اخلاق۔ آج جن چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان میں سے ایک چیز ہے خودداری، عزت نفس۔ یہ دولت بے بہا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ان میں شامل تھے۔ ہم جب حاضر، یہ سیاستہ کی روایت ہے، کہتے ہیں جب ہم حاضر خدمت ہوئے تو حضور نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ ہم نے اس کی حضور ہم تو پہلے بیعت کر چکے، بیعت اسلام تو ہو چکی، حضور نے دوبارہ فرمایا بیعت کرو۔ ایک صحابی نے پھر عرض کی حضور بیعت کر چکے ہیں، تو حضور نے فرمایا دوبارہ بیعت کرو، اور اس بات پر بیعت کرو کہ کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، کسی دنیا دار کے سامنے۔ ایک ہے اللہ والوں سے مانگنا، اللہ والوں کی مدد تو عین اللہ کی مدد ہوتی ہے، دنیا داروں سے مانگنا، اور ایک ہے دین کے لیے کسی کو توجہ دلانا، اس کا بھی معنی اور ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے مانگنا، لالچ کرنا، لوگوں کی جیبوں کو دیکھنا۔ ہمارے نوجوان سارے تلاش کرتے پھرتے ہیں، وہ میری لندن والی پھوپھی مہربان ہو جائے تو میرا کام بن جائے گا، کبھی میرا امریکہ والا ماموں مجھے لے جائے تو میں بچ گیا۔ سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، سہارے کمزور لوگ ڈھونڈتے،
کمزور لوگ سہارے ڈھونڈتے ہیں، اسلام تو وہ والا اخلاق سکھاتا ہے کہ سہارے ڈھونڈو نہ بلکہ کسی کا سہارا بن جاؤ، سہارا بنو کسی کا۔ حضور نے باقاعدہ بیعت لی، فرمایا بیعت کرو میرے ہاتھ پر کہ تم کسی کے آگے سوال۔ تو حضرت حکیم بن حزام کا اپنا یہ حال تھا کہ بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف تھے، چلتے تھے تو کمر میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دفعہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے یا اونٹ پہ بیٹھے تھے تو ہاتھ سے درہ گر گیا زمین پہ، آپ کا خادم قریب کھڑا تھا، بڑی مشکل سے گھوڑے سے اترے، وہ درہ اٹھایا، دوبارہ بیٹھنے لگے تو تکلیف ہوئی، 2-3 دفعہ کوشش کر کے بیٹھ گئے تو خادم کہنے لگا حضور مجھے حکم دے دیتے میں پکڑا دیتا۔ فرمانے لگے کیسے تمہیں کہہ دیتا؟ میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے کہ زندگی میں کسی دنیا دار سے سوال نہیں کروں۔ یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی۔ غیرت، اقبال نے کہا، اقبال کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت مند بن، تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ فرمایا فقیر اگر سرداری والا تاج پہننا چاہتے ہیں نا تو پھر وہ ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث کے 2 جملے ان کو رٹ کے یاد کر لینا آپ نے۔ ایک شخص نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلت کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو لالچ کرے گا تو ذلیل ہو جائے گا، لالچ کرے گا تو ذلیل ہو جائے گا۔ عرض کی حضور پھر عزت کیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے جو رب نے تجھے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا، اللہ تجھے عزت عطا کر دے گا۔ خوددار بنے۔ قرآن پاک نے نا تعریف کی ہے اصحاب صفہ کی، قرآن کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا، وہ کسی سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرے گا، پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی، پر کسی سے لپٹ لپٹ کر سوال، وہ خودداری والے لوگ، عزت نفس والے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ ان کا یہ رویہ نہیں ہے کہ کوئی آئے گا تو مجھے دے جائے گا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا تو آگے کہنے لگا حضرت جی مجھے سمجھ لگ گئی آج کے بعد میں نے کام کوئی نہیں کرنا، اب میں گھر بیٹھوں گا اللہ روزی دے گا۔ آپ فرمانے لگے جی وہ کیا سمجھ لگ گئی ہے؟ کہنے لگا میں نے آج عجیب بات دیکھی ہے، میں جنگل میں گیا ہوا تھا، ایک شیر آیا ہے، اس نے ایک بکرے کا شکار کیا، کچھ اس نے کھایا ہے، پھر اس نے باقی کا اپنے پنجوں میں پکڑا ہے، پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے۔ تو مجھے مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے کہ جو اللہ لومڑی کے لیے بندوبست کر سکتا ہے میرے لیے بھی کرے گا، لہذا اب کام نہیں کرنا۔ تو خواجہ حسن بصری فرمانے لگے سبحان اللہ کیا تیری سوچ ہے، تو نے 2 کردار دیکھے، ایک لومڑی دیکھی ایک شیر دیکھا، او خدا کے بندے تو نے لومڑی بننے کا فیصلہ کیا، شیر بننے کا کیوں نہیں کیا؟ تو شیر بننا، شکار مار، کھا بھی اور کھلا بھی، کھا بھی اور کھلا بھی۔ پڑھے نا ابن ماجہ شریف، ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضور کچھ دیجئے۔ یہ نوجوان میری بات پہ خاص توجہ کرے، اب وہ اقبال کہا کرتے تھے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، کہتے ہیں آرام پسند ہے، کہتے کرنا کچھ نہ پڑے، کچھ شارٹ کٹ رستہ ملے۔ بلکہ ہمارے بچے تو اب خواب دیکھتے ہیں کہ سویرے میں اٹھوں تو میرے نا بستر کے نیچے ایک توڑا پیسوں کا پڑا ہوا ہو، یا میری موٹر سائیکل سے بس ٹکرائے کچھ ہے، میں اٹھاؤں تو نیچے ہیرے ہیرے ہوں۔ یہ خواب ہے، تو خواب خواب ہی ہوتے ہیں، ان کو تعبیر کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی، محنت کریں، جد و جہد کریں، خواب نہیں دیکھیں۔ ہمارے ہاں مزاج ہی نہیں، توجہ ہی نہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث، ایک شخص نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کچھ دیجئے، اور کہاں سے اس نے مانگا؟ اس بارگاہ سے کہ جہاں سے قطرے بھی ملے تو دریا بن جایا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں۔ در بے، یہ لفظ کیا ہے؟ در بے بہا، در الگ ہے اور بے بہا، شیر ذرا سمجھ کے پڑھا کر، دور اعلیٰ حضرت ہے نا تو ذرا اعلیٰ سوچ کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، ہے نا جی۔ ہمارے نعت خاں کچے پکے شیر پڑھ دیتے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، سبحان اللہ۔ تو ماموں کانجن سے پڑھیں تو حضور سنتے ہیں، تو اگر فیصل آباد سے پڑھیں تو یہ کیا شعر ہوا؟ اعلیٰ حضرت کا شعر ہی اور ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور سے بھی اور نزدیک سے سننے والے
ایک یہ کان ہے تو ایک کان ہوتی ہے نمک کی کان، سونے کی کان، جس میں سے کچھ خزانے نکلتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. حضور کے جو کان ہے نا وہ کرامت کی کان ہے، وہ وہاں سے کرامت کے لال نکلتے ہیں. فاضل بریلوی کا شعر تو پھر وہ بہت ساری تفسیریں کرتا ہے نا، بار وقت نہیں کہ میں اس طرف جاؤں، مضمون پہ رہنا چاہتا ہوں. مانگا اس نے کچھ آ کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، حضور سب کو دیتے تھے اور بے بہا دیتے تھے، اور جو ایک دفعہ حضور سے مانگتا تھا کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. لیکن اس صحابی سے، نوجوان سے نبی پاک نے فرمایا تیرے پاس کوئی شے نہیں، تو مانگنے آیا ہے. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں نا ایک کمبل ہے اوڑھنے کا اور ایک پیالہ ہے پانی پینے کا. صحیح بتانا اتنا غریب کوئی اس محفل میں ہے جس کے گھر میں ایک ہی کمبل اور ایک ہی پیالہ ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ آپ ناراض ہیں؟ چلو نہ ہی کر دیں. کوئی ایسا غریب ہے؟ لیکن آپ ہر تیسرے آدمی سے پوچھیں حال کیا تو وہ رو پڑے گا، کہے گا سب سے غریب میں ہی نہیں. ہر تیسرا بندہ غریب ہے، پریشان. اتنا بھی کوئی غریب ہوگا کہ ایک پیالہ پانی پینے کا اور ایک کمبل اوڑھنے کا؟ نبی کریم علیہ السلام نے نا وہاں اسے یہ نہیں کہا کہ چل تو رو آنسو بہا، اور میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ سارے کہیں کہ بڑا غریب ہے اس کے ساتھ تعاون کرو. نا، اس غریبی پر بھی رسول کریم نے غیرت کا درس دیا. حضور نے فرمایا جا کمبل اور پیالہ لے کے آ. وہ لے کے آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ ایک صحابی نے عرض کی حضور 1 دینار، دوسرے نے کہا 2 دینار. حضور نے 2 دینار والے کو کمبل اور پیالہ بھی بیچ دیا. اس نے نہیں کہا کہ حضور 2 ہی چیزیں تھی وہ بھی بیچ دینے لگے ہو. حضور نے بیچ دیا اور اس سے فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا اور 1 دینار کا نا کلاڑا خرید کے لا. کلاڑا. نوجوانوں ادھر دیکھو میری طرف، دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں، جھاڑو مار کے بھی روٹی کھانا برا نہیں، ریڑھی لگانے والا تو بڑا باعزت آدمی ہوتا ہے. ایک کی پیشہ برا ہے، وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، باقی کوئی شے بری نہیں. کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کلاڑا خرید کے لا. صحابہ کہتے وہ کلاڑا خرید کے لایا پر اس کے نصیب دیکھو، کلاڑا وہ لایا پر اس میں دستہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. اور حضور نے اسے فرمایا چلنا جنگل میں لکڑیاں کاٹ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی، اور فرمایا 15 دن مجھے نظر نہ آنا، یعنی فرض نماز کے لیے آنا، اس کے علاوہ یہاں نہ آنا، جا کام کر. 15 دنوں کے بعد آیا. یہ لفظ امام سیوطی نے در منصور میں لکھے ہیں. 15 دن کے بعد آیا تو حضور نے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ پہلے 1 کمبل تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے، پہلے 1 پیالہ تھا بڑے برتن بن گئے. اور امام سیوطی نے یہ لفظ بڑھا کے لکھے ہیں، یہ سہا کے نہیں ہیں. کہتے ہیں اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 دینار نکالے. عرض کرنے لگا حضور یہ رکھ لیں، مسجد اور مدرسے کے کام آ جائیں گے، یہ میری طرف سے نذرانہ. علامہ اقبال تھے یورپ میں، تو ان کے بیٹے نے خط لکھا کہ ابا جی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ کا نام لے کے کسی سے قرضہ پکڑ لوں. تو اقبال نے جواب میں نظم لکھ کے بھیجی. اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو تو پھر سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اور اقبال کہنے لگے پتر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. خود ہی نہ بیچ غریبی میں، کس میں؟ یہ نوجوان کیوں نہیں بولتے جن سے میں بات کر رہا ہوں؟ غریبی میں نام. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جو مدرسہ ہے نا بریلی شریف میں، وہ آج بھی چھوٹا سا ہے. یہ تھوڑا سا کرنی پڑتی ہے محنت شنت. تو بڑے خوددار آدمی تھے. کسی نے کہا بہت بڑے شاعر ہیں. نان پارا ایک ریاست ہے انڈیا کی، اگر نان پارا کے نواب کے لیے 2-3 شعر لکھ دیں تو مدرسہ بن جائے گا. تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے چلو کوئی حرج نہیں، لکھ دیتے. یہاں تقریریں بکتی نہیں، نعتیں بکتی نہیں، یہاں بڑا کچھ نہیں ہوتا نیلام. تو 2 شعر لکھ دیں. کہنے لگے لکھ دیتے. کیا خوبصورت شعر لکھے. کہنے لگے کروں مدح اہل دول رضا،
اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نان۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے تھے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب۔ علامہ ارشد القادری ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ جمشید پور میں رہتے تھے، کہتے میں نے ان کو بلایا اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے کو محفل پہ، تو جب جانے لگے نا تو میں نا لفافے میں کچھ رقم رکھ کے بطور نذرانہ دینے لگا۔ نذرانہ سنت ہے، یہ تحفہ ہے۔ کہتے ہیں حضور مفتی اعظم نے مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے، تو مجھے کہنا چاہیے تھا نذرانہ ہے، تحفہ ہے۔ میرے منہ سے نکل گیا حضور کرایہ ہے، آنے جانے کا کرایہ ہے۔ تو کہتے ہیں میرے منہ سے نکل گیا تو حضرت نے لپیٹ کے پیسے میری جیب میں دیے، کہنے لگے ارشد القادری صاحب یہ رکھیے، میں احمد رضا کا بیٹا ہوں، میں کرائے کا مولوی نہیں کہ جو کرایہ دے گا اور مجھے بلا لے گا۔ میرے والد نے بتایا ہے کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے۔ نوجوانوں یہ اخلاق سب سے پہلے سیکھو، سب سے پہلے کہ کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ آپ محنت کریں، اللہ تو محنت کرنے والے کو محبوب ہی بڑا رکھتا ہے۔ آپ مشقت کریں، آپ دیکھیں رب کتنے رستے کھولتے۔ اور ایک اور بات، جو لوگ سیڑھیوں سے چلتے ہیں نا، بے ساکھیوں سے، انہیں پیروں پہ چلنا ہی نہیں آتا۔ اگر اپنے پیروں پہ چلنا سیکھو گے نا تو ایک دو دفعہ لڑکھڑاؤ گے، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ گے، سیدھے کھڑے ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلا اخلاق یہ سیکھو کہ کچھ بھی ہو جائے تھوڑے پہ گزارا کرو، تھوڑے، لیکن اپنے گھر کے اندر رہو۔ اگر آپ کا اپنا مکان ہے اور وہ کچا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کا پکا دیکھنے کی، جو ہمارا ہے وہ محل ہے، ہمیں کیا ضرورت؟ خودداری، عزت۔ اور دوسرا اخلاق، آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے شہرت کیا ہوئی تھی؟ کہ صادق اور امین ہے۔ صادق اور بول کے بتائیے، حضور سب سے پہلے معروف کس بات سے ہوئے؟ ہمارے ہاں نا پاکستان کے آئین میں جھوٹ کی سزا ہی کوئی نہیں۔ پاکستان کے آئین میں جھوٹ کی سزا، آپ جائیں تھانے اسے کہیں اس بندے نے میرے ساتھ 50 جھوٹ بولے ہیں، کہے گا اس کا پرچہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور جھوٹ اتنا عام ہو گیا، غلط بیانی، جھوٹ، اور وہ طے کر کے بولتے ہیں لوگ جھوٹ، طے کر کے، یعنی شادی کارڈ پہ جان بوجھ کے لکھتے ہیں کہ 12 بجے کھانا ہے، کھلاتے ہیں 12 بجے۔ کیوں لکھتے ہیں؟ یہ جھوٹ نہیں؟ کیوں آپ نے جھوٹ لکھا؟ پھر اس کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ کا جملہ بھی استعمال کیا، کیا ضرورت تھی اس کی؟ اتنا جھوٹ۔ ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضرت صاحب میری اماں سے کہہ دیں کہ اس دفعہ میں ضرور لے کے جاؤں گا عمرے پہ۔ تو میں نے کہا بھی آپ کی اماں آپ کہہ دیں؟ کہنے لگے میں نے 15 دفعہ پہلے بھی وعدہ کیا عمرے پہ بھیجنے کا، اب میری ماں میرا یقین ہی نہیں کرتی۔ ہمارے گھر میں سب سے بڑی لڑائی بھلا کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے کہ روٹی روزی کا مسئلہ نہیں، مجھے اعتبار ہی نہیں کہ یہ سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہم نے اعتبار ضائع کر لیا، اعتبار ضائع ہو گیا، لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں۔ وہ حضور کا اخلاق جس سے میرے رسول پاک نے آغاز فرمایا، جس سے حضور کی تعریف ہوئی، سچ بول۔ پڑھے نا ابو داؤد شریف، ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے، حضور فرمانے لگے ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مومن کنجوس بھی ہوتا ہے، فرمایا کر لیتا ہے میرا مومن کبھی کبھی کنجوسی بھی۔ آیکون المؤمن کاذبا قال لا، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کا کلمہ پڑھنے والا جھوٹ بھی بولتا ہے؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے مومن سارا کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا۔ سچے نبی کے ماننے والے جھوٹ بولتے، بددیانتی کا مظاہرہ کرتے، تو اتنا جھوٹ بولا۔ اور سنیں ترمذی شریف، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ حضور نے فرمایا تو سچ بول کے تجارت کر۔ اچھا یہاں بھی ایک بات کر دوں، لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ میرا یہ خیال ہے کہ سچے کا کام زیادہ چلتا ہے۔ بندے کہتے ہیں وہ 5 روپے زیادہ لیتا ہے پر بندہ کھرا ہے، چیز غلط ہے، اس کی تو شہرت اچھی ہو جاتی ہے۔ ترمذی شریف کے لفظ ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سچ بول کے تجارت کر، اللہ سچے تاجر کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ لیکن لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور بڑا تگڑا کر کے بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی سی، یعنی کبھی کبھی نہ شرم آتی ہے جب بڑے ذمہ دار ادارے کا آدمی 200 روپیہ رشوت لیتا ہے نا،
تو شرم آتی ہے کہ یار اس کو ڈسکس بھی کریں گے اب ہم، یعنی اتنا نیچے اتر جائیں گے، حد ہوتی ہے کوئی کسی چیز کی، اتنا نیچے اتر کے ہم بددیانتی کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس رات میرے رسول کریم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی وہ رات کتنی خطرناک تھی۔ اہل مکہ نے ایک پوری سازش رچی تھی، ہر قبیلے کے ایک آدمی کو تلوار دی تھی، ہر قبیلے کے، تاکہ حضور کو مل کے اگر شہید کیا جائے تو کسی ایک قبیلے پر الزام نہ آئے۔ ہر قبیلے کا بندہ آیا تھا، چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا۔ وہ طے کر کے آئے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کو شہید کریں گے، وہ شہید کر رہے ہیں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ اور سرکار حضرت مولا علی شیر خدا سے فرما رہے ہیں کہ تو میرے بستر پہ لیٹ جا، سویرے لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ محققین کہتے ہیں کہ وہ امانتیں بھلا کن لوگوں کی تھیں؟ جو باہر تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ مجھے سچ بتاؤ کہ جس بندے سے میں نے لینا ہو لاکھ روپیہ وہ عمرے پہ جانے لگے، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ 20 دنوں میں 28 دنوں میں لوٹ آئے گا، تو میں اسے جانے دیتا ہوں؟ میں کہتا ہوں پہلے میرے پیسے رکھ۔ آپ ذرا اس بات کو اس کو عام نہ لیجئے گا، ذرا اس کی گہرائی دیکھیں کہ آپ ایک بندے کو شہید کرنے لگیں، آپ اس کا خاتمہ کرنے لگیں اور آپ کے پیسے اس کے گھر میں پڑیں۔ انوکھی بات نہیں؟ اخنس بن شریک سے ابو سفیان کہنے لگے کہ سنا تیرے بھی پیسے وہاں پڑے ہیں، تو شہید کرنے آ گیا تو پیسے تو لے لینے تھے۔ تو اخنس بن شریک کہنے لگا ابو سفیان چپ کر، بات کا تجھے بھی پتہ ہے اور بات کا مجھے بھی پتہ ہے، وہ باہر سے نہیں آئے، یہیں پیدا ہوئے، یہیں جوان ہوئے، ہمارے سامنے ان کی کن پٹیوں پہ بال سفید آئے، جانتا تو بھی ہے اور پتہ مجھے بھی ہے، مخالفت جتنی مرضی کریں پر یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ دنیا سے چلے بھی گئے تو ہماری امانتیں پھر بھی ضائع نہیں ہوں۔ آپ کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ میرے عزیز اتنی بڑی بات کہ پیسے گھر میں پڑے، تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ شہید بھی ہو گئے تو ہماری امانتیں ضائع۔ لیکن یہاں کیا حال ہے؟ بڑا بڑا سیاںہ بندہ، بڑا سیاںہ کہتا تیرا بیانہ گیا، ختم، چھٹی۔ کس حساب سے رکھ لیا آپ نے بیانہ؟ کس مفتی سے فتویٰ لیا؟ لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بددیانتی، جھوٹ، دغا، فریب، اور آپ یقین کریں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لوگ پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں۔ چھوڑیں، مہینہ چل رہا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے نا غار ثور پہ تشریف لے گئے۔ آج جب حاجی جاتے ہیں نا وہاں زیارت کے لیے تو رستے میں نا 5-6 جگہ سٹے کا مقام بنا ہوا ہے، چائے پیتے ہیں، بوتل پیتے ہیں، پھر بھی واپس آ کے ڈینگے مارتے ہیں کہ میں چڑھ گیا تھا جی، میں ہو آیا ہوں جی، میں تو یوں گیا اور یوں آیا، حالانکہ رستہ بنا ہوا ہے، رستے میں کئی جگہ پانی پیا ہے، پھر بھی بڑی بڑھ کے۔ جب حضرت صدیق اکبر لے کے گئے تھے تو رستہ بھی کوئی نہیں تھا، وقت تھا رات کا۔ وہ درویشوں نے کیا خوب بات کی، جب دیکھا نا کہ حضور کو ذرا تکلیف ہو رہی ہے تو جناب ابو بکر کہنے لگے حضور میرے کندھوں پہ آ گئے۔ وہ درویش کہنے لگے او ویکھو پبا پار کدب نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا دے یار نبی دا اے اصلی دلدار نبی۔ ابو بکر صدیق نے نا اپنی جوان بیٹی، ذرا توجہ کرنا میری بات پر، بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ جو لوگ شروع سے یہاں رہتے ہیں نا اس شہر میں، وہ محلے میں، تو بچیاں جانتی ہوتی ہیں کہ یہ میرا چاچو ہے، یہ میرا خالو ہے، یہ میرا، سب اپنے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رات کو اگر جوان بیٹی نکل جائے نا چوک میں ماچس لینے تو سویرے مصیبت بن جاتی ہے۔ وہ بچی رات کو نکل گئی اور ہو سکتا ہے کہ والد بندوق نکال لے کہ تو کیسے باہر گئی تھی، لیکن یارو وفا بڑے بڑے امتحان لیتی۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنی جوان بیٹی جناب اسماء بنت ابی بکر سے کہا پتر میرے نبی پاک کو نا تازہ کھانا ملنا چاہیے۔ حضرت اسماء کہتی میں روز روٹی پکاتی تھی اور تازی پکاتی تھی، اور جب دنیا سو جاتی، جوان بیٹی، رستہ کوئی نہیں غار میں جانے کا، دنیا سو جاتی تو کہتی ہیں میں پھر چادر اوڑھتی۔ آج بھی جہاں غار ثور ہے وہاں آبادی کوئی نہیں، آج بھی نہیں، تو اس وقت کیا عالم ہوگا
فرماتی ہیں میں رات کو تازہ کھانا لے کے جاتی. ایک رات میں نے کھانا پکایا, دوسرے دن میں کھانا دے کے آئی, دوسرے دن میں کھانا تیار کر رہی تھی, میرے دروازے پہ دستک ہوئی. کہتے میں کسی غریب کی بیٹی نہیں, چودھری کی بیٹی تھی. ابو بکر صدیق قبیلے کے سردار تھے, کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا. لیکن جب دروازے پہ شور ہوا, میں باہر گئی تو ابو جہل لوگوں کو لیے کھڑا تھا. اسماء کہاں گیا تیرا باپ حضور کو لے کے؟ کہتی رش تھا میرے دروازے پر. یار کوئی معمولی آدمی نہیں, سردار, مالدار, وزادار, تاجر آدمی. تو کہتی ہیں, کہنے لگا کدھر گئے ہیں وہ؟ حضرت اسماء کہتی اب میں دوراہے پہ کھڑی تھی, اگر میں بتا دوں کہ وہ غار ثور میں ہیں تو میری وفا اجازت نہیں دیتی. سنو, بتا دوں کہ وہ غار ثور میں ہیں تو وفا اجازت, اور اگر میں یہ کہہ دوں مجھے پتہ نہیں تو یہ جھوٹ ہے, یہ میرے نبی کی شریعت اجازت نہیں دیتی. کس کس موقع پر لوگوں نے سچ بولا اور کس کس طرح بولا. کوئی فائدہ نہیں ہوتا, جھوٹ بولتے ہیں لوگ, دغا کرتے ہیں, کوئی معنی ہی نہیں, اپنا آپ خراب کرتے ہیں. آپ جھوٹ بول کے دیکھ لیں, آپ کا اپنا دل بے چین ہو جائے گا, میں نے کتنا غلط کام کیا. آپ سچ بولیں گے, اللہ آپ کو راحت عطا کرے. سچ میں سکون ہے. حضور نے فرمایا سچ تجھے نجات دے گا, جھوٹ تجھے ہلاک کر دے. حضرت اسماء کہتے ہیں اس نے پھر پوچھا بتاتی کیوں نہیں, کہاں گئے تیرے والد حضور کو لے کے؟ آپ فرماتی ہیں 1 منٹ تھا میرے پاس فیصلہ کرنے کے لیے, شریعت بچانی ہے کہ وفا بچانی ہے. 1 منٹ تھا. کہتی اس نے تیسری دفعہ کہا تو پھر میں تھی تو بی بی پر میں نے ساری ہمت جمع کی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے شریعت بھی بچانی ہے, وفا بھی بچانی ہے. کہتی ہے اس نے تیسری دفعہ کہا بتاؤ کہاں گئے؟ تو کہتی ہے پھر میں نے اسے کہا ابو جال سون, میں ابو بکر صدیق کی بیٹی اور صدیق اکبر کی بیٹی ہوں, تیرے سے جو ہو سکتا ہے نا تو وہ کر لے. مجھے پتا ہے وہ دونوں کہاں ہیں پر میں تجھے بتاؤں گی نہیں, میں نہیں بتاؤں گی. مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے پر میں بتاؤں گی. ہاں عشق تے اگ دومی ایک برابر, پر عشق دا سیک ودھیرا. اگ تے ساڑے ککھ تے کانے, عشق ساڑے تن میرا. تے اگ دا دارو می تے پانی, کوئی دسے ہاں پلا عشق دا دارو کیڑا. بلے شاہ تے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق ہوران دا ڈیرا. فرمایا دونوں چیزیں بچانی ہیں. میں نے فوراً کہا, میں نے کہا مجھے پتہ ہے پر میں بتاؤں گی. کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو اسے بڑا غصہ آیا, اس نے ایک تھپڑ مارا, زمین پہ گری, کان میں بالی تھی, پتھر کو لگا کان تو کان پھٹ گیا. کہتی میں سردار کی بیٹی تھی, میں کو کسی چھوٹے آدمی کی تو نہیں تھی نا. جب کان پھٹا تو لوگوں نے ابو جال کو پکڑا, ادھر آ تو بچیوں کے منہ لگتا ہے, خیال کر. لوگ اسے لے گئے. کہتی میں اسی حال میں اٹھی, میں نے اپنے کانوں پہ چادر لپیٹی اور پھر روٹی پکائی, اور پھر میں نے دیکھا کہ ذرا لوگ زیادہ گہری نیند چلے جائیں, رات گہری ہو جائے تو میں غار ثور میں گئی. کہتے جب وہاں کھانا رکھا, دیا جلایا تو جناب صدیق اکبر پریشان ہو گئے. اسماء پتر منہ کیوں لپیٹا ہوا ہے؟ بیٹی رہتی ہو نا دو کہیں تو وہ ٹیلی فون پہ رات فون پہ صحیح بات نہ کرے تو ابا ساری رات سوتا ہی نہیں, پتہ نہیں تینوں کی. اور بچی منہ لپیٹا, کیا ہوا؟ کچھ نہیں, آپ کھانا کھائیں. کیا ہوا ابا جی دیکھیں کیا پکایا؟ اسماء پتر بتا کیا ہوا. جب جناب صدیق اکبر کی تشویش دیکھی تو حضور سید عالم آقا کریم نے فرمایا اسماء بتاتی کیوں نہیں, کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ نہیں, ابو جال آیا تھا, اس نے پوچھا ہے میں کیا کرتی, اگر بتا دیتی تو دل اجازت نہیں دیتا تھا, اور اگر جھوٹ بولتی تو آپ کی شریعت میں منع ہے. حضور میں نے اسے کہا ہے مجھے پتہ ہے بتاؤں گی نہیں, تو اس نے تھپڑ مارا ہے. یہ کہہ کے جناب اسماء نے جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو خون پھر بہنے لگا. حضرت صدیق اکبر نے آنسو سمیٹ کے دامن میں چھپائے تو میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے, کہا اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں, تو بھی میرے صدیق سے راضی ہو جاؤ. میرے عزیزو ہم تو نا بلا وجہ کا جھوٹ, بلا. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ, بغداد کے لوگ آپ کے پاس آئے, کہنے لگے حضور دعا کر دیں بغداد میں بارش نہیں ہوتی. تو آپ فرمانے لگے یہ جو میرے سامنے کریانے والا ہے نا, یہ جو دال بیچتا ہے, شکر بیچتا ہے, گڑ بیچتا ہے, اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. لوگ کہنے لگے حضرت صاحب وہ تو ہمارے ساتھ ہی نماز پڑھتا ہے, سارا کچھ ہے, ہم جانتے ہیں. فرمایا اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی.
لوگ کہتے ہیں جا کے اسے کہا میاں دعا کر دو، کہنے لگا حضرت صاحب سے کراؤ، تو کہنے لگی انہوں نے ہی تو بھیجا ہے۔ اچھا انہوں نے بھیجا ہے؟ ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ تیرے بندے کہتے ہیں تیرے بندے نے بھیجا ہے، مہربانی کار بندوں پہ رحم فرما۔ ابھی دعا پوری بھی نہیں ہوئی کہ رب کریم نے بارش عطا کر دی۔ لوگ چلے گئے، کچھ جو اہل دل تھے وہ دوڑے ہوئے حضرت معروف کرخی کے پاس آئے، عرض کی حضور یہ کوئی علیحدہ نمازیں پڑھتا ہے واپس آ کے، الگ نمازیں پڑھتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں، اتنی پڑھتا ہے جتنی تم پڑھتے ہو، سنت شریعت کا پابند ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، 5 وقت مسجد آتے ہو، تو حضور پھر اتنی قبولیت؟ آپ فرمانے لگے 35 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے، یہ سودا پورا تولتا ہے اور گاہکوں کے ساتھ سچ بولتا ہے۔ تو جو بندہ 35 سال سے سچ بولے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، وہ بھی جب ہاتھ اٹھائے تو عرش کا مالک فوراً دعائیں قبول فرمائے۔ ایک تیسری بات یہ سنیں کہ حضور کا اخلاق یہ ہے کہ زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا، بے مقصد وقت نہ گزارے کبھی بھی۔ سرکار نے نا لوگوں کو ایک مقصد دیا، اس مقصد پہ چل نکلے۔ حضرت بلال کا بھی مقصد تھا، حضرت عمر فاروق کا بھی ایک، حضرت خالد بن ولید کا بھی ایک۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی زندگی میں نا کوئی مقصد بنائے، اور اگر اللہ دے توفیق تو پھر میرے نبی کریم کے دین کی خدمت کو بھی مقصد بنائے۔ پتہ میں آپ کو عرض کروں، کسی بندے کو لو لگ جائے نا کہ میری 4 بہنیں جوان ہیں، میرا ابا بوڑھا ہو گیا ہے، تو 4 بہنیں اس سے چھوٹی ہوں تو پردیس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے پہلے ان 4 کی شادی کروں گا پھر اپنی کروں گا۔ کرتے ہیں کہ نہیں ایسے لوگ؟ کرتے ہیں نا۔ لو لگ گئی ہے نا کہ میں نے اپنے گھر کو چلانا ہے، کسی کو گھر چلانے کی لو لگ گئی، کسی کو مکان بنانے کی، کسی کو بہنیں بیانے کی، کسی کو ماں باپ کو حج کرانے کی۔ کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ دین آگے پھیلانے کی بھی لو لگ جائے۔ ہم نے نا بحث سمجھ لیا ہے کہ دین بس بحث کرنے آیا ہے، 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک بحث کرو کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں، اور ٹکا کے کرو۔ اور جن کی 7 نسلیں میلاد مناتی آ رہی ہیں اور سارے منا، وہ بھی پوچھتے ہیں ہر سال ہی کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ میں کہتا ہوں اب بس کریں، اب کتنا کو پوچھنا ہے، اب عمل کا رستہ اختیار کریں۔ اب اور میں نے اس دفعہ دوستوں سے کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے اب یہ نہ پوچھو میلاد منانا چاہیے کہ نہیں، اب میرا یہ دل کرتا ہے کہ ہم سے یہ پوچھیں کہ میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں۔ اب ساری زندگی یہیں اڑے رہنا ہے، آگے بھی تو بڑھو نا تھوڑا سا۔ دین کے لیے نا جد و جہد نہیں، شوق نہیں، بلکہ بہانے بازی ہے، فلانا لڑتا ہے، فلانا ایسے کرتا ہے، فلانا۔ چھوڑیں، آپ نے عمل کب کیا ہے؟ دین کو تھوڑا سا مقصود بنائیں، کوئی ایک لائق سا بچہ نکال کے نا اسے دین کا عالم بنائیں، کچھ تھوڑا سا نا دینی چیزوں کو پڑھیں، کچھ لوگوں کو پڑھنے کی رغبت دیں۔ ہمارے ہاں نا وہ کسی ایک مدرسے کا کوئی استاد، اس کی فوٹو چھپ جائے نا اس نے بڑا مارا ہے اور بچے کے کمر پہ نشان پڑ گئے تو فوٹو اچھی چلتی ہے سوشل میڈیا پہ 4 دن۔ مجھے بھی ایک نے لا کے دکھائی، کہنے لگے مولوی صاحب مار مار کے ویکھو کی حال کیتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کتنے مدرسے ہیں پاکستان میں؟ مدرسوں کی تعداد ہزاروں میں، تو یہ ایک بندہ آپ کو ایسا نکلا ہے تو آپ نے ادھم مچا دیا ہے۔ اس نے غلط کیا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پر آپ میرے ساتھ چلے، میں بتاتا ہوں یونیورسٹیوں میں کیا کیا خرابیاں ہیں، کالجوں میں کیا خرابیاں ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ نشہ سب سے زیادہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بکتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی مولوی ہائی لائٹ کرتا ہو کہ یونیورسٹیوں میں یہ کچھ ہو رہا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں وطن ہمارا اپنا ہے اور یونیورسٹیاں ہماری اپنی ہیں، پڑھنے والے بچے ہمارے۔ ہم مدارس کے بچوں کو اپنا کیوں نہیں سمجھتے؟ مسجد کو اپنا کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ بھی ایک ادارہ ہے، یہ بڑا کچھ ہمیں دیتا ہے، بڑا کچھ۔ لوگ کہتے ہیں مولوی کچھ نہیں کر رہے، تو میں کہتا ہوں کبھی ایسا ہوا ہے کہ تراویحاں کسی مسجد میں رہ گئی ہوں کہ حافظ نہیں ملا؟ بتائیں کبھی ہوا ہے؟ اس مسجد میں آج جمعہ نہیں ہوا جی، مولوی کوئی نہیں ملا۔ تو مدارس کچھ کر رہے ہیں تو اتنا بڑا انقلاب آیا ہوا ہے۔ ہر شعبے کے لیے آپ کو بندہ ملتا ہے۔ اپنا دین کو مقصد بنائیں، اور کچھ نہ کر سکیں تو کم از کم دینی لوگوں کی حوصلہ شکنی نہ کریں۔ ایسے کہ بندہ پگڑی باندھ کے آ جائے تو اسے کہہ دے کہ تو اچھا لگ رہا ہے۔ ویسے ایک میرا دل کر رہا ہے بات کر دوں، وہ بھی میں کر ہی دیتا ہوں۔
آپ نا بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے ہیں تو لوگ کہیں گے سونے لگ رہے ہیں، یہی کہیں گے. لیکن اگر آپ امامہ باندھ کے، داڑھی رکھ کے، کنگھی کر کے، خوشبو لگا کے ہیں تو لوگ تعریف پھر بھی کریں گے، پر یہ نہیں کہیں گے سونے لگ رہے ہیں، کہیں گے کتنا نورانی چہرہ ہے. تو دین کے رنگ میں تو تعریف بھی بدل جاتی ہے اور مزہ دیتی ہے. تو اپنا مقصود بنائے. مجھے بتایا گیا یہاں مسجد اور بڑی جلدی مدرسے کا بھی آغاز ہونے لگا ہے. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ مسجد اور مدرسہ جہاں بھی ہو وہ میرے نبی پاک کی پسند ہے. اپنی توجہات بڑھایا کریں. انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں. مسجد و مدرسوں میں رہنے والے لوگ فرشتے نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہیں. تو غلطیاں جہاں ہوتی ہیں ان کو صحیح کیا جاتا ہے، غلطیوں کی مخالفت شروع نہیں کی جاتی. اس مدرسے کو، اس مسجد کو آپ نے توجہ دینی ہے. توجہ. میرے پاس نا میرے کچھ مریدین جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں وہ سارے آئے ہوئے تھے، کچھ دن ہو گئے. وہ کافی سارے لوگ تھے تو کچھ وظائف کی بات چیت چل رہی تھی. تو میں نے انہیں کہا بھی تمہارا ایک وظیفہ میں نے اور بڑھا دیا. وہ پیر صاحب وہ کیا؟ میں نے کہا آپ جس محلے سے آئے ہیں نا، آپ نے ہر جمعے اپنے محلے کی مسجد کی صفائی کرنی. یہ ہمارا وظیفہ ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے. اور مسجد کے انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی. امام، خطیب، کمیٹی کیا کر رہی ہے اس سے سروکار نہیں. مسجد کی صفائی کریں. آپ کر کے دیکھیں اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا. بہت بڑے درویش گزرے، بابا فرید. جو بندہ کہتا تھا نا دل پریشان ہے اسے جھاڑو دیتے تھے. کہتے تھے جا مسجد میں جا کے جھاڑو دے، رب تجھے سکون عطا کرے گا. اور خود فرمایا کرتے تھے اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت. اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے. بولیے. چلے مذہبی لوگوں سے بھی بات کر ہی لیتے. وہ امام صاحب کہتے ہیں مسجد کمیٹی دی وہ صفائی کرے. میں تو امام ہوں نا، امام تو نہیں نہ صفائی کرتا ہوں. تو کمیٹی والے کہتے ہیں حضرت صاحب کرائی صفاؤ تسی کڑا آپ کرنی، بالا کو لے کرانی جی، وہ بھی بڑے پکے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ مسجد کمیٹی کی ہے کہ اللہ کی ہے؟ اس یہاں کون آتا ہے؟ اللہ کے پرونے آتے ہیں نا، اللہ کے مہمان آتے ہیں. میں الحمدللہ خوشی محسوس کرتا ہوں مسجد کو صاف کرتا، اس لیے کہ وہ رب کا گھر ہے. تو آپ مسجد میں رہتے ہیں، میں مسجد میں رہتا ہوں. اس کا کیا معنی ہوا کہ ہم اس میں بھی کہیں کہ ہماری حدق ہو رہی ہے، ہم کسی چودھری کا گھر صاف کر رہے ہیں؟ تو رب کریم کا گھر ہے. آپ کیوں ایسی کچی؟ اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیت، اور تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. اٹھ فریدہ ستیا. داڑھی آ گیا پور، اگا نیڑے آ گیا پچھا رہ گیا دور. اٹھ فریدہ ستیا تے خلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا. ایک بات یہ عرض کی کہ خودداری پیدا کرے، اعلیٰ اخلاق ہے. اور دوسری گزارش یہ کی کہ سچ بولیں، دیانتداری کم. اور تیسرا اپنا کوئی مقصد بنائیں، ایک منٹ بھی زندگی کا ضائع نہ کریں. اور اگر دین مقصد بن گیا تو پھر تو دین بھی مل گیا، دنیا بھی مل گئی. جو میں کہہ سکا دعا کرتا ہوں اللہ اسے قبول فرما لے. جدائیاں والے مینوں چھڈ گئے وچ پردیساں، ہوئے اٹھن جوگی نہ چھڈ گیا مینوں. ہو بیٹھی ہنجواں